ظاہر میں آپ دیکھیں گے وہ کیا نظر آئے گا، انگریز نے واپس جانا ہے. کیوں؟ جنگ عظیم دوم ہوئی ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد انگریز یہاں رہ نہیں سکتا، اس واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے واپس جانا ہے. جانے سے پہلے اس کے مفاد میں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جائے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ یہاں پہ نواب ہیں، جاگیردار ہیں. یہ جو نواب ہیں اور یہ جاگیردار ہیں، یہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے. کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس لیے نہیں رہنا چاہتے کہ کانگریس نے اعلان کر دیا کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم جاگیریں ختم کریں گے. انگریزوں نے جن کو جاگیریں الاٹ کی ہیں ہم ان سے چھین لیں گے. یہ نہیں چاہتے یہ ہندوستان میں رہ کے اپنی جائیدادیں چھنوائیں. یہ چاہتے ہیں ایک علیحدہ ملک ہو، اس میں ہم رہیں اور اس میں اپنی جائیدادوں کا تحفظ کر سکیں. بالکل ٹھیک بات ہے. انگریز چاہتا ہے کہ پاکستان بن جائے، جاگیردار بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے. میں کہوں امریکہ بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے. اگلی بات کہیں شیطان چاہتا ہے پاکستان بن جائے. لیکن میں پوچھتا آپ سے یوں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے چاہتا تو بن سکتا تھا. اچھا اللہ کیوں چاہتا ہے؟ چاہتا تھا اس لیے چاہتا ہے کہ جاگیرداروں کی جاگیریں محفوظ رہ جائیں. اس لیے چاہتا ہے کہ انگریزوں کا مشن آگے بڑھے. اگر اس بنوایا ہے تو کیوں بنوایا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ سے. اگلی بات سوچیں، یہ لا الہ الا اللہ جاگیردار کے دل کی آواز تھی، نوابوں کے دل کی آواز تھی، یہ مسلم لیگ کے بڑے لیڈروں کے دل کی آواز تھی، لیکن عوام کے دل کی آواز تھی یا نہیں تھی؟ تو ارادہ خداوندی، وہ جو روح اللہ چاہتے ہیں وہ لیڈروں میں نہیں پائی جاتی، عوام الناس میں پائی جاتی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. اس کا مطلب ہے نظریہ پاکستان زندہ لوگوں کے دلوں میں ہے. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے. وہ بات یہ ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ انگریزوں نے مل کے، جاگیرداروں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، جیسے کسی آدمی کے اوپر کوئی شیطان تسلط کر لیتا ہے، ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے. ایک ہمارا آئین ہے، وہ لوگوں کو بہلانے کے لیے، انہیں ورگلانے کے لیے ایک آئین ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے. لیکن اصل میں تو سٹیک ہولڈر ہے نا. سٹیک ہولڈر کا کیا مطلب ہے؟ کون ہے سٹیک ہولڈر؟ یہ جو میں آپ کو گنوائے یہ سٹیک ہولڈر ہیں. یہ برطانیہ بھی سٹیک ہولڈر میں شامل ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے جن کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا ہے. وہ شیطانی مفادات ہیں، اس کے لیے بنایا ہے، کوئی شک نہیں اس کے لیے بنایا ہے. اللہ کا اپنا منصوبہ ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے. تو یہ جتنے بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں ہمیشہ ڈیل کر کے آتے ہیں. یہ ڈیل لوکل نہیں ہوتی، یہ لندن پلان ہوتا ہے. کیونکہ آج بھی ہمارے سارے منصوبے لندن میں بنتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اسی منصوبے پہ جائے گی، اور بھی اقتدار کے کوریڈور میں وہی اسی طرح ہوگا جو وہاں پہ طے ہوئے گا. لیکن یہ خفیہ ہوتی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتی، اور کوئی اس کو منہ پہ لا بھی نہیں سکتا. خط کرنا بہت آسان ہوتا ہے. خط بھٹو صاحب نے بھی آ کے لہرا دیا تھا، لیکن اس پر سے پردہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کبھی خان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا قندیل بلوچ نے، تو پھر باقی نہیں رہتی. تو اس پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے، اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بے نظیر بننا ہوتا ہے. اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بھٹو بننا ہوتا ہے. اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب طیارہ پاٹ گیا ہے. اس ڈیل کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، اس کو کوئی منہ پہ بھی نہیں لا سکا، اس کا کوئی ذکر بھی کر سکتا. لسانس بھی آہستہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی کارگاہ شیشہ ڈی کا. اور یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں، اور یہ سارے راڈیے ہوتے ہیں، اور یہ سارے شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر سے جتنے بھی نیک بنے ہوئے ہوں، اندر خانے یہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں. لیکن اسی کے اندر قدرت کا نظام بھی چل رہا ہے. وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کوئی ایک بڑا کہتا ہے یوسف کو قتل نہیں کرنا، یوسف قتل ہونے سے بس. ساری اسٹیبلشمنٹ پوری کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل کر دو. کسی ایک نے ذہن تبدیل کر دیا، بچ گیا. اس طرح اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ان اللہ لطیف لما یشاء، اللہ اپنے کام میں بڑا باریک بھی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. شیطان بھی ڈیپ سٹیٹ ہے، اللہ کی ڈیپ سٹیٹ سے زیادہ ڈیپر ہے. اور فعال لما یرید، جو وہ کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارا ملک اس طرح بچتا رہا، کبھی ہمیشہ آ کے خضر دیوار سے ہی کرتا رہا. آپ 65 میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو امریکہ نے طفل تسلی دی ہوئی تھی انڈیا کبھی حملہ نہیں کرے گا، آپ آرام فرما رہے تھے.
یہ کس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ہم کہیں گھیرے میں نہیں آ رہے؟ کس نے دل میں یہ بات ڈالی؟ وہی ہے. آپ نے تو کرپشن میں سب کچھ کر لیا لیکن آپ سائیکل بھی نہیں بنا سکے، پر ایٹم بم بن گیا.